بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ دنیا میں موجود انسان، جانور، پیڑ پودے اور سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے۔ اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو نہیں پتا، صرف اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی، جس کا ذکر قرآن و حدیث اسلامک کتابوں سے ملتا ہے، اور آج ایسی ہی قیامت کی پوری ہوئی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے دبئی میں ہوئی طوفانی بارش کے بارے میں، اللہ کا عذاب کیسے دبئی پر نازل ہوا۔ تو دوستو، اس وقت دبئی اور ابوظہبی بھینکر عذاب کی چپیٹ میں آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب سے دبئی میں مندر کا ادگھاٹن ہوا ہے، تب سے لگاتار دبئی میں ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس وقت دبئی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ جس نے وہاں کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی کہ جس نے دبئی کے تمام نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، جس کو دیکھ کر دبئی میں لوگ بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، دبئی، شارجہ، ابوظہبی سمیت دبئی کے کئی جگہوں پر طوفانی بارش نے پچھلے 90 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ آج سے 5 دن پہلے دبئی میں 5 سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر سڑکیں ڈوب گئی۔ اور یہی نہیں، شیخ زاید کی جو دبئی کی سب سے خاص اور اہم روڈ ہے، اس کے بھی کئی حصے پانی میں ڈوب گئے، جس سے اس روڈ کے کئی حصے بند کرنے پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا۔ اور یہی نہیں، دبئی میں اتنی تیز اور طوفانی بارش ہوئی جس کی وجہ سے دبئی کے ایئرپورٹ کو بھی کئی گھنٹوں تک بند کرنا پڑا، جس سے آنے جانے والی سینکڑوں فلائٹ رد کرنی پڑی۔ دوسری طرف دبئی کے بڑے بڑے مارکیٹ، شاپنگ مال اور میٹرو اسٹیشن میں بھی بارش کا پانی بھر گیا۔ شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے دبئی میں ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ اور یہی نہیں، دبئی میں ابھی تک 3 دن کا ریڈ الرٹ، اور یعنی کہ 3 دنوں میں اور بھی زیادہ بارش ہونے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور دوستو، ایسی طوفانی بارش میں جو اچانک سے آ گئی اور جو پہلے سے ہی گھومنے کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں ان طوفانی بارش میں جو ہوٹلوں کا جو کرایہ ہے، جو ہوٹل کے روم کا جو کرایہ ہے، وہ 22,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے پر ڈے کا ہے۔ تو دوستو، جو وہاں کے دبئی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں کے ناگرک ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دبئی کے بڑے بڑے ہوٹلز میں اپنے روم بک کروا رہے ہیں، تاکہ وہ اس طوفانی بارش سے بچ سکے۔ دوستو، اس وقت دبئی میں جو طوفانی بارش ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ دبئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے یہاں کا علاقہ ہے۔ دبئی میں زبردست طوفانی بارش کے ساتھ ساتھ طوفانی ہوائیں بھی بھینکر چلی تھی، جس سے دبئی اور دبئی کے کئی علاقوں میں حالات باڑھ جیسے ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے دبئی کے لوگوں کو کئی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دبئی کے لوگوں کو ان سب چیزوں کی عادت ہی نہیں ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، یعنی ایک لمٹ رکھی ہے۔ ابھی جو دبئی کی حالات بنی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دبئی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور آئی لینڈ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، اور وہ نہیں سدھرتا تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو یاد رکھے اس کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیتے جی دبئی والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دبئی والوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو، یہ میرا چھوٹا سا عذاب ہے، تم لوگ چاہ کر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر سے ختم نہیں کر سکتے ہو۔
دوستو ابھی دبئی میں جو بھینکر طوفانی بارش ہوئی ہے یہ دبئی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میری لگژری گاڑی کہاں پر ہے، میرے گھر والے کدھر ہیں۔ ہر کوئی صرف اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ دوستو آج کل عرب کے حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی کے شیخوں نے اپنے ملک میں مندر بنانے کی اجازت دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دبئی میں مندر بن کر تیار بھی ہو گیا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے ادگھاٹن میں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کو بھی بلایا گیا تھا، اور یہ سب کام دبئی کی حکومت کے سرپرستی میں ہوا تھا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دبئی میں طوفانی بارش کا ہونا اللہ کا عذاب ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ تو دوستو آئیے اب ہم سعودی عرب کے مکہ شہر میں ظاہر ہوئے قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب کبھی بھی سعودی عربیہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے؟ ظاہر ہے مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں کا، اور اس کے بعد صرف اور صرف ریگستان کا، کیونکہ سعودی عربیہ میں ریگستان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس حالت میں پچھلے کچھ دشکوں سے یا پھر پچھلے کچھ صدیوں سے ہی نہیں، بلکہ وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہے۔ مگر دوستو پچھلے 12 ہفتوں سے لگاتار لگ بھگ سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سعودی عربیہ کے کچھ ایسی فوٹوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جو فوٹوز نہ صرف حد سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے بلکہ ڈرا دینے والی بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ فوٹوز دنیا والوں کی نظر میں آئی ہے تب سے ہی لگاتار دنیا کے لگ بھگ سبھی لوگ خوب بڑھ چڑھ کر ان فوٹوز کے بارے میں چرچائیں کر رہے ہیں۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والی ان تصویروں کو دیکھیے۔ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصویریں ہو نہ ہو یورپ کی کسی ٹھنڈے دیش کی ہیں، مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تصویریں یورپ کے کسی ایسے ٹھنڈے دیش کی ہی نہیں ہیں کہ جہاں پر برف پڑتی ہو اور جہاں پر ندیاں بہتی ہوں، بلکہ یہ تو اس سعودی عربیہ کی تصویر ہے کہ جہاں پر نہ تو ایک بھی ندی موجود ہے اور سوائے ریگستان کے دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ مگر دوستو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ دماغ کو ہلا دینے والا کام اچانک ایسے کیسے ہوا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ کا اثر ہم سبھی جانتے ہیں کہ صرف سعودی عربیہ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لگاتار دنیا کے ایسے علاقے جو اپنی ٹھنڈ کو لے کر جانے جاتے تھے اور پوری طرح ایسے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے، برف سے ڈھک جایا کرتے تھے، اب وہاں پر گرم موسم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ جتنی گرمی جنرلی سوکھے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گرم علاقوں میں یعنی جہاں پر ندیاں نہیں ہیں، بالکل سوکھا پڑا ہے، وہاں پر اچانک سے اور لگاتار اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ اور یہی معاملہ بالکل سعودی عربیہ کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے۔ سعودی عربیہ میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے وقت وقت پر ایسی بارش ہوتی رہی ہے کہ جو کئی دنوں تک لگاتار جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی پورے شہر تک سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اس طرح کے جتنے بھی فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ تو خاص طور سے مکہ شہر یعنی کعبے کے ہی آس پاس کے ہیں، جس میں کلیئر بیک گراؤنڈ میں اس ٹاور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بالکل مکہ کے پاس میں موجود ہے۔ مگر دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ یہ سارے فوٹوز اور ویڈیوز حیران کر دینے کے ساتھ ساتھ ڈرا دینے والے بھی ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ تو سمجھ میں آیا کہ حیران کر دینے والے ہیں، مگر آخر ڈرا دینے والے کیسے ہیں؟ تو اس لیے کیونکہ اس کو سیدھے طور پر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہماری دنیا میں مال بے تحاشا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی انسان کو ڈھونڈے گا تو وہ کسی ایسے انسان کو نہ پا سکے گا کہ جو اس کی وہ زکوٰۃ لے سکے۔ اور یہ کہ عرب کی وہ زمین جو خشک پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں بدل جائے گی۔ یاد رہے دوستو کہ میں یہ حدیث آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اس کا ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات کلیئر پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سے ضرور سعودی عربیہ کا خشک یعنی سوکھا اور پورا ریگستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ اب آپ لوگ ذرا امیجن کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ کے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو قیامت کی نشانی بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا، کیونکہ ایک ایسا زمینی علاقہ، ایک ایسا سوکھا علاقہ کہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا، وہاں کے بارے میں اگر کوئی اچانک سے یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی فیوچر میں یہ پورا علاقہ خشک ہو اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے، مگر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر اب سعودی عربیہ میں ندیاں کہاں سے آئیں گی؟ کیونکہ یہ تو جگ ظاہر بات ہے کہ ابھی تک بھی سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت جلد ہی اب موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی ندی تیار ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو ویسے بھی بہت ہی جلد ہم سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے آرٹیفیشل ندیاں دیکھنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے، یعنی سعودی زمین میں جو ریگستان سے آج ہری بھری ہوئی ہے، اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے، اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے۔ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے باقاعدہ سعودی گرین انیشیٹو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کریں گے۔ اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سوکھی زمین کہ جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے، جس کو سن 2030 تک ہرا بھرا اور بالکل کھیتوں جیسا بنانا ہے، یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے کہ جیسے یوروپ میں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پورے عرب کے علاقے میں لگائے جائیں گے، جس میں سے 10 بلین کے قریب تو صرف اور صرف سعودی عربیہ میں ہی لگائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنے بڑے بڑے ہریالی کے مشن پر کام کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشل نہریں بھی بنائی جائیں گی جو آگے جا کر آپس میں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روپ بھی لے سکتی ہے۔ فی الحال دوستو، سعودی عربیہ سے آئے ہوئے ان فوٹوز اور ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس بات کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہم آپ کے ہر ایک کمنٹ پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل یا اللہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی پورے دنیا کے مومن کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔